وہ کوئی اور چہرہ نہیں تھا، وہ چہرہ علی مرتضیٰ تھا، وہ باب مدینۃ العلم کا چہرہ تھا، وہ سید السادات کا چہرہ تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بندہ منبر پر جھوٹ بول سکتا ہے، بچوں سے بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جی بے شک بے شک۔ بڑے سے بڑا کاذب بھی، بڑے سے بڑا زندیق بھی بچوں کے سامنے صحیح بولتا ہے اکیلے میں۔ ابو جہل نے بھی صحیح بولا، اتنا بڑا جھوٹا پھر بھی اس نے صحیح بولا۔ جب حضرت اکرمہ نے پوچھا کہ ابا ہم ان سے لڑتے کیوں ہیں، وہ چپ کے قرآن سن رہا تھا تو کہا کہ آپ کو لڑتے بھی قرآن چپ کے سنتے ہوئے، کہا بیٹا وہ نبی ہے، وہ ایسا کلام ہے، یہ نہ شاعر ہے، نہ نظم ہے، نہ نثر ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ کہا ابا قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا بیٹا سارے اقتدار تو ان کے ہاتھ میں ہیں، قبول کر لیں گے تو غلامی کرنی پڑے گی، یہ بھی چلا جائے گا۔ تو بچے سے صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ زندیق بچے سے صحیح بولا نا، اپنے بیٹے سے صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ اب مجھے میں پوچھتا ہوں، جب زندیق اپنے بچے سے صحیح بولا تو جو صدیق ہو، جب مولا مشکل کشا کے چہرے کو صدیق اکبر تکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں علی میں کیا رکھا ہے، ہم کہتے ہیں ابوبکر صدیق سے پوچھو کیا رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ تو ہماری سنیت ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر مولا علی کا چہرہ تک رہے ہیں۔ پوچھنے والی کون ہے؟ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا آپ محفل میں علی کا چہرہ ہی کیوں تکتے ہیں؟ تو اس وقت صدیق اکبر نے کہا بیٹی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں علی کو دیکھ کر کے عبادت کرنا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ، کوئی نہیں تھا اس بہت بہت صدیق لاجواب۔ اکبر نے صدیقہ سے کہا، لیکن ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی علی کو دیکھنا عبادت ہے، اب ہمارے درمیان تو مولا علی کا چہرہ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں؟ تو صدیقہ نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ صدیق کہتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور صدیقہ کہہ رہی ہے علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ روایتیں کون بیان کر رہا ہے؟ اور اللہ اکبر، اب آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں جتنی روایتیں ہیں، سب سے زیادہ جو روایت بیان کرنے والی ہستی ہے یا تو سیدہ عائشہ ہے یا تو ام المومنین ام سلمہ ہے۔ آئیے ایک دو روایت آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیوں آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ سنیوں کی محفل میں ذکر اہل بیت نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ہم جتنا ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور جس شان سے کرتے ہیں کسی کا باپ دادا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے نبی جیسا کوئی نہیں، اور اللہ نے نبی جیسا کسی کو بنایا نہیں، اس لیے کہ نبی نبی ہے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ خدا کی غیرت یہ ہے کہ میرے محبوب کی طرح کوئی نہیں، حبیب کی طرح کوئی نہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ قدرت نے ان کو بنا کر وہ دکان ہی بڑھا دی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں کوئی نبی کی طرح مکمل مشابہ نہ ہوا۔ امام حسن کو بھی مشابہ بنایا تو سینے تک بنایا، مکمل نہیں بنایا۔ امام حسین کو بھی بنایا تو سینے سے پیر تک بنایا، مکمل نہیں بنایا۔ کوئی بھی محبوب کے برابر نہ ہوا، محبوب کی طرح نہ ہوا، بلکہ اللہ نے ان کے والد کا سایہ اس لیے بھی سر سے اٹھا لیا۔ حکمت یہ بھی تھی کہ محبوب جس صدف شکم کے اندر یعنی جس آمنہ کے پیٹ میں آپ رہے، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، جس کو آپ امی کہتے ہیں اس کو کوئی امی نہ کہہ سکے گا حقیقی امی کے حوالے سے، جن کو آپ ابا کہتے ہیں ان کو کوئی حقیقی ابا کے حوالے سے ابا نہ کہہ سکے گا، کوئی آپ کو بھیا نہ کہہ سکے گا۔ آپ بے مثل ہوں گے، کتنے بے مثل ہوں گے۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے۔ ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، جس کا سایہ منظور نہ ہوا اس کا ثانی کیسے منظور ہوگا؟ جب ہمارا ایمان ہے نبی جیسا کوئی نہیں، ان کی سیرت الگ ہے، ان کی صورت الگ ہے، ان کا اٹھنا الگ ہے، ان کا بیٹھنا الگ ہے، ان کا چلنا الگ ہے، ان کا بولنا الگ ہے۔ عصمت مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ان کی شان تو یہ ہے اللہ اکبر، استاد سفر کرتا ہے تو شاگرد سفر نامہ بیان کرتے
کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک سفر کرتا ہے تو مرید سفر نامہ بیان کرتے ہیں. بڑا بھائی سفر کرتا ہے تو چھوٹا بھائی سفر نامہ بیان کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر ہمیشہ بڑوں کا سفر نامہ چھوٹے بیان کرتے ہیں. چھوٹوں کا سفر نامہ کوئی بڑا بیان نہیں کرتا. لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے. سفر نبی کر رہے ہیں, بیان خدا بندے قدوس فرما رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تیری سیرت لی ہے, تیری سیرت, تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے, دلیل بے مثالی ہے. اللہ اکبر. ایک نرالی شان ہے. شاہ صاحب نبی کے لعاب پر اشارہ دے رہے تھے. لعاب بھی لعاب ہے, ایک ہی لعاب ہے, کام مختلف کرتا ہے. ابن خلف کے منہ میں غصے سے تھوک دے تو تھوکنے سے وہ قتل ہو جاتا ہے. آنکھ میں لگا دے تو آنکھ کا آپریشن ہو جاتا ہے. جابر کے گھر کے کھانے میں ڈال دے تو پورا مدینہ منورہ کھاتا نظر آتا ہے. مولا علی کی آنکھوں میں لگا دے تو آنکھوں کا درد قیامت تک کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اگر سوکھے کنویں میں ڈال دے کنواں بھر جاتا ہے. کھاری کنویں میں ڈال دے میٹھا ہو جاتا ہے. ننھے ننھے مدینے کے بچوں کو لعاب چٹا دے عاشورہ کے دن صبح تو شام تک بچوں کو پیاس نہیں لگتی. امام حسن امام حسین کو لعاب ہے. ہر اعتبار سے نبی بے مثال ہے, بے مثل ہے. سبحان اللہ. پہ قدم رکھتے ہیں سبحان اللہ. تو نشانے قدم نہیں پڑتا. پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو نشانے قدم کرتا ہے. جب سفر کرتے ہیں تو جبریل کے پر بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں جو جبریل کو چلنے میں تھکا دے اسے قوت مصطفیٰ کہتے ہیں. ہم مولویوں کو یہی تو مشورہ دیتے ہیں, حلیمہ کے بکری کے پیچھے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح سمجھنے والوں معراج جبریل کے آگے آگے بھی تو جانا دیکھو. اللہ تھکے تھے روح الامی کے پاس ہو, تھکے تھے روح الامی کے پاس ہو, تھکے تھے روح الامی کے دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جبریل کو جس کا چلن تھکا دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو اشاروں سے چاند کے ٹکڑے کرتے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو فرشوں پہ بیٹھ کر آتے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کے وجود پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں لم یاتی نصیر کا فی نظر بسلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوئے ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا لکا بدر فی الوجہ الاجمل خطال معذل فابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن پر سا جانا. اب سمجھ لو کوٹوا والوں, سنو غور سے سنو. نبی کے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نہیں, نبی کی صورت کی طرح مکمل کسی کی صورت نہیں. اتنا سمجھ گئے. مگر اب آؤ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ اکبر ہو بہو صورت میں, سیرت میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, سخاوت میں, عدالت میں, بولنے میں, چپ رہنے میں ہو بہو. اگر میں نے کسی کو محمد الرسول اللہ کے مشابہ دیکھا ہے, کوئی مشابہ نہ تھا, لیکن کائنات کی ایک ہستی کے بارے میں صدیقہ کہہ رہی ہے اگر ہو بہو بولنا, چلنا, پھرنا, اٹھنا, بیٹھنا سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے بابا زندہ باد. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ کانفرنس. بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان. یہ فضیلت کہ فرماتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ آتی تھی, بولو سیدہ فاطمہ کہاں ملتی تھی رسول اللہ سے؟ مسجد میں تو کبھی ملی نہیں. جی واہ. موجودگی میں کہوں سیدہ فاطمہ نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہیں آتی. یہ میرا دعویٰ ہے, میں بات اس پہ کر سکتا ہوں. سیدہ نماز کے لیے مسجد نہیں آتی تھی, اپنے بابا سے ملتی تھی, وہ گھر میں ملتی تھی.
تو گھر میں یہ منظر کون دیکھتا تھا؟ چھپا، اگر بغض ہوتا تو چھپا لیتے، لیکن میرے عزیز جب نبی کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کے دل میں بغض نہیں رہ جاتا تو نبی کے بستر سے جن کو زینت ملی ہے ان کے سینوں میں بغض کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بغضیوں تم نے اپنی طرح سمجھ لیا نبی کے یاروں کو، نبی کے گھر والوں کو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ہی کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب جب سیدہ فاطمہ آتی تھی رسول اللہ